اس غم کو اگر سمجھنا ہو تو فاطمہ زہرا سے سمجھیے، نبی کریم دنیا سے گئے، ایک بیٹی ہے جو غم منا رہی ہے، ایک بیٹی ہے جو غم زدہ ہے، جس نے اپنے باپ کے جنازے کو اٹھتے ہوئے دیکھا ہے، جس کی نگاہوں کے سامنے باپ رخصت ہوا ہے، احساس یتیمی نے تڑپا دیا۔ لیکن بیٹی نے ایک منظر دیکھ لیا کہ اگر تمام مسلمان نبی کے جنازے میں نہ آئے ہوں، کم از کم علی ابن ابی طالب نے تو جنازے پیغمبر کو غسل و کفن دے کر قبر تک پہنچا دیا۔ اگر اصحاب پیغمبر دنیاوی معاملات میں مصروف رہ گئے ہوں اور نبی کے جنازے میں پہنچ نہ سکے ہوں تو کم از کم بیٹی نے منظر تو دیکھ لیا کہ علی ابن ابی طالب نے جنازے کو اٹھایا ہے، قبر تک پہنچا دیا ہے۔ آج بیٹی کو جدائی، بیٹی کو باپ کی جدائی تڑپا رہی ہے، لیکن یہ مناظر ہیں تو تھوڑا بہت سکون دے رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بیٹی رو رہی ہے، آنسو بہا رہی ہے۔ لوگ آتے ہوں گے، دلاسا دیتے ہوں گے، چند ہی لوگ صحیح تو دلاسا دے رہے ہیں، لیکن یہیں پر ایک بات عرض کروں گا کہ کل کی تاریخ بھی نبی کی بیٹی نبی سے بچھڑی ہے، نبی کی بیٹی کے سر سے نبی کا سایہ اٹھا ہے، نبی کی بیٹی یتیم ہوئی ہے، لیکن نبی کی بیٹی کا یتیم ہونا اور ہے، کربلا میں 4 سال کی بچی کی یتیمی اور ہے۔ کل امام حسین کے نگاہوں کے سامنے بھی ایک 4 سال کی بچی ہے جو سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ آج آپ کی بستی میں یہ الوداعی مجلس کے نام سے ہے، گھروں سے تعزیے اٹھتے ہیں، دلوں کا عالم کیا ہوتا ہے؟ انصاف سے بتائیے، جب ہمارے گھروں سے تعزیہ اٹھتا ہے جو امام حسین کے روضے کی شبیہ ہے تو دل تڑپ جاتا ہے، لیکن جب ایک 4 سال کی بیٹی کے سامنے حسین جیسا بابا جا رہا ہو، جسے معلوم تھا کہ بابا مقتل میں جا رہے ہیں، شہادت کے لیے جا رہے ہیں، تو بیٹی کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ یہ بیٹی کے لیے جدائی۔ آج اگر نبی کی بیٹی غمزدہ ہے تو کل کربلا میں سکینہ بھی اپنے باپ کے لیے نگاہوں کے سامنے جاتے ہوئے دیکھ رہی ہیں، لیکن اتنا فرق ضرور ہے کہ جب نبی کی بیٹی یتیم ہوئی ہے تو نبی کے جنازے کو بے گور و کفن نہیں دیکھا ہے، جب نبی کی بیٹی کے سر سے باپ کا سایہ اٹھا ہے تو نبی کے سر و تن میں جدائی نہیں کی گئی ہے، جب نبی رحمت دنیا سے گئے ہیں تو احساس جدائی نے تڑپا تو دیا، لیکن بیٹی نے باپ کے لاشے کو بے گور و کفن نہیں دیکھا ہے۔ نبی رحمت کا دنیا سے جانا بہت بڑا صدمہ تھا، لیکن نبی کی بیٹی نے اپنے باپ کے گلے پر چلتے ہوئے خنجر کو نہیں دیکھا ہے۔ یہ امتحان تو کربلا کی بیٹی نے دیا ہے، جہاں پر نگاہوں میں حسین جیسا بابا تھا، کیا اس بیٹی کے لیے جدائی معمولی بات تھی؟ باپ شہید کر دیا گیا، بیٹی یتیم ہو گئی، یہ یتیمی معمولی امتحان نہیں تھا۔ اور اس کے بعد جو بیٹی منظر دیکھ رہی ہو کہ بیٹی کے سامنے باپ کے سر و تن میں جدائی کر دی جائے، بیٹی کی نگاہوں کے سامنے باپ کے لاش پر گھوڑوں کو دوڑا دیا جائے، بیٹی کی نگاہوں کے سامنے باپ کے سر کو نوک نیزہ پہ بلند کر دیا جائے، کون ایسا ہے جو ان مناظر کو دیکھ کے برداشت کر لے گا؟ آج اگر ہم کربلا پہ آنسو بہاتے ہیں، آج اگر ہم کربلا پہ روتے ہیں تو اس کی ایک وجہ یہ بھی تو ہے کہ جو کربلا کے بعد لوگ تھے ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے۔ آج ایک انسان چلا جائے، پورا علاقہ، پوری بستی پرسا دینے کے لیے آتی ہے۔ کل کربلا میں حسین ابن علی شہید کیے گئے، کون آیا تھا زینب کبریٰ کو پرسا دینے؟ کون آیا تھا امام سجاد کو پرسا دینے؟ کون آیا تھا بیٹی کو پرسا دینے؟ پرسا دینا دور کی بات ہے، اگر یہ بیٹی رو رہی تھی تو کوئی تماچوں سے اذیتیں پہنچاتا تھا، کوئی تازیانوں سے اذیتیں پہنچاتا تھا۔ کل پیغمبر دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، پیغمبر کے جنازے کو مولا علی نے شام سے قبر تک پہنچا دیا، لیکن کربلا کی بیٹی یہ منظر بھی تو دیکھ رہی تھی کہ ظالم اپنے گشتہائے نجس کو دفن کر رہے تھے، لیکن سکینہ کے بابا کا جنازہ سرزمین کربلا پر بے گور و کفن تھا۔